نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البذاغة من الإيمان وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم محبوب آمنہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں سے آج کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی پر مشتمل ہوگا کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں سادگی کے کون سے نقوش ملتے ہیں، اور آج پھر ہمارا رویہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے، اور میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے۔ فرمایا البذاغۃ من الایمان، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کا معاشرہ اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کچھ اور ہیں اور ہمارا رویہ آج کچھ اور ہے۔ تو اسی حوالہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم پیغام تبسیط الحیات، اس کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ تبسیط الحیات کا مطلب ہے زندگی کی سادگی، کہ انسان تصنع سے بچ جائے، انسان بناوٹ سے بچ جائے، انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔
تبسیط الحیات یعنی زندگی کا سادہ ہو جانا. تو آج ہمیں اپنی زندگی کو سادہ کرنے کی ضرورت ہے. سادگی کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام سادگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اعلمکم من حرم علیہ النار. اے میرے صحابہ کیا میں آج تمہیں اس بات کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ کس شخص پر اللہ رب العزت نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. وہ کون سا ایسا شخص ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے دوزخ کی آگ کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دے گا. اللہ اسے اپنے رحمت اور فضل کے سائے میں چھپا لے گا. کون سا ایسا شخص ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرم علی النار کل حین لین وقریب من الناس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی طبیعت سادہ ہو، جس کا مزاج سادہ ہو، جس کا طرز حیات سادہ ہو، وہ لوگوں کے ساتھ بڑا قریب رہتا ہو، لوگوں کے وجہ سے لوگ اس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہ ہوتے ہوں. فرمایا کہ ہر ایسا شخص اللہ رب العزت نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو سادہ طبیعت ہو، اس کے مزاج میں نرمی ہو، اس کے مزاج میں درستگی نہ ہو، اس کے مزاج میں سختی نہ ہو، اس کے مزاج میں کرختگی نہ ہو، اس کا مزاج نرم ہو. فرمایا کہ ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العزت دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا اور کل قیامت کے دن ایسا شخص اللہ رب العزت کے رحمت اور فضل کے سائے میں ہوگا. تو آج پھر ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے، جبکہ آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں وہ سال ہر سال تک چلتی ہے. آج ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کے رحمت اور فضل کے سائے میں جگہ لے سکے. اور پھر اس بات کو بھی کرنا ضروری سمجھوں گا کہ لوگوں کے ساتھ انسان کے جو معاملات ہیں وہ 3 قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں. اس کے 3 نکات ہیں. آج ہمیں ان 3 نکتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا نکتہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری طبیعت ایسی ہو جائے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر ہم اس کی معذرت کر لیں، ہم معافی طلب کر لیں. کئی ایسی علمی مقامات ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ جناب آپ کو اس مقام پر غلطی لاحق ہوئی ہے، آپ اس سے توبہ کریں، آپ اس سے رجوع کریں، بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرے وہ اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر ہی اپنی ساری زندگی کو گزار دیتا ہے کہ ہاں میں اپنے معاملہ میں بالکل صحیح ہوں، تم مجھے جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. جبکہ حکم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی طبیعت کا مالک بنا لے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو اگر انسان سے خود سے غلطی ہو جائے تو انسان معذرت طلب کر لے. کیوں؟ کیونکہ عظیم شخص وہ ہوا کرتا ہے جو معذرت کرنے والا ہو، اپنی گناہ کو، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والا ہو. سب سے عظیم شخص وہ ہوا کرتا ہے. اور دوسرا نقطہ جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کا وہ یہ کہ دوسروں کو معاف کرنے والا بھی ہو. یقبل الاعذار، وہ عذروں کو قبول کرنے والا ہو. کیونکہ انسان خود سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار بتقاضۂ بشریت دوسرے انسانوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر دوسروں کی غلطی کو معاف کرنا یہ بھی سیکھے. کس طرح؟ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہے. آپ کے گھر میں مہمان آیا تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے لیے کھانا تیار کر کے لے کر آؤ. جب کھانا تیار کیا تو جب کھانے کو قریب لے کر آیا تو خادم کا پاؤں پھسلا اور گر گیا.
سارا کھانا وہ مہمان کے اوپر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کے تیور بدل گئے، آپ کا انداز بدل گیا، مزاج بدل گیا. آپ نے اپنے خادم کی طرف غصے بھری نگاہوں سے جب دیکھا، وہ خادم بھی تو پھر اہل بیت کا تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا. اس نے فوراً اللہ رب العزت کے قرآن سے یہ آیت پڑھی. کہتے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ تو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. جب یہ آیت پڑھی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی. تو جیسے ہی دیکھا کہ اب نرمی پیدا ہو گئی تو پھر آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا. وہ جو خادم ہے وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت کا دوسرا لفظ پڑھتا ہے، کہتا ہے والعافین عن الناس، کہ وہ اس نفرت کو، اس غصے کو اپنے دل میں بھی نہیں رکھتے جو اللہ والے ہوتے. والعافین عن الناس، وہ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا تو خادم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مہمان چلا جائے اور بعد میں میری کمبختی آ جائے، میری پکڑ ہو جائے. ساتھ ہی اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت کا آخری حصہ بھی پڑھ لیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. تو یہ انسان کی طبیعت ایسا ہونا چاہیے کہ انسان وہ معاف کرنے کا ہنر جانتا ہو. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے یہ بھی ہے. آپ کی خادمہ آپ کو وضو کروا رہی ہے اور دوران وضو وہ جو وضو والا لوٹا تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گرا اور چہرہ زخمی ہو گیا اور آپ نے غصے کی وجہ سے دیکھا تو انہوں نے بھی آگے سے یہی کلام پڑھا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. احسان کرنے والوں سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے. تو آپ نے ان کو فوراً معاف کر دیا. تو انسان کی طبیعت یہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہو. اور دوسروں کے ساتھ معاملات کی تیسری قسم جو ہے وہ یہ کہ انسان ہر شخص کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، بدعقیدگی نہ رکھتا ہو، کسی کے بارے میں برا خیال نہ رکھتا ہو، بلکہ ہر شخص کے بارے میں انسان کا گمان اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو کثرت گمان سے بچ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ بعض گمانات وہ گناہ پر مبنی ہوا کرتے. تو انسان کو اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے تعلق والوں کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے لہجے کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے تعلقات وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے جائیں تو پھر انسان سب سے پہلا کام یہ کرے کہ خود کے اندر معافی مانگنے والا ملکہ پیدا کرے. اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے، اور دوسرا ملکہ یہ پیدا کر لے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو دوسروں کو معاف کر دینے والا ہو، اور تیسرا ملکہ یہ پیدا کر لے کہ کثرت گمانات سے بچ جائے. اگر کسی کے بارے میں گمان رکھنا ہے تو پھر اچھا گمان رکھے، برے گمان سے بچ جائے. یہ سب سے بہترین ملکہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت میں سے ایک بات، وہ انتہائی سادگی والی بات، وہ یہ بھی ہے کہ شادی اور بیاہ کے معاملات میں انتہائی سادگی سے کام لینا. جس طرح کہ آج ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کئی گھر اس وجہ سے ابھی تک نکاح سے محروم ہے کہ ان کے پاس اتنی وساطت نہیں، ان کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ لوگوں کی طرح بہترین انداز کے ساتھ وہ نکاح کی رسم ادا کر سکے. ایسے کئی افراد آپ کو معاشرے میں ملیں گے. لیکن اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں، حضور کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، تو پھر یہ نکاح کرنے والا معاملہ یہ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. وہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنا چاہا تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی تمہارے پاس اس وقت کیا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے تم نکاح کر سکو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ایک جگجو ہوں، میرے پاس زرہ کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں، ایک زرہ ہے میرا کل سرمایہ۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو پھر بیچ دو اور جو رقم آئے اس کو نکاح میں خرچ کر دینا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ نکلتے ہیں زرہ کو بیچنے کے لیے، اور راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا آپس میں پیار، الفت اور محبت کا جائزہ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی علی کس طرف کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے بتلایا کہ اس کام کے لیے جا رہا ہوں، سارا مدعا اپنا بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی نے کہ یہ زرہ مجھے بیچ دیں۔ کتنے کی بیچتے ہیں؟ 400 درہم میں وہ زرہ فروخت ہوئی، اور حضرت عثمان غنی نے 400 درہم ادا کیے اور زرہ کو خرید لیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ بھائی علی یہ زرہ میں تمہیں بطور تحفہ تمہاری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، 400 درہم بھی لے جاؤ اور یہ زرہ بھی واپس لے جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 400 دراہم پیش کیے۔ انہی 400 دراہم کی وجہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح منعقد ہوا۔ اب ذرا دیکھیے میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا فرمان مشکبار یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو مکے اور مدینے کے پہاڑ ہیں یہ میرے ساتھ سونا بن کر چلنا شروع کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار دیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہوں کہ جن کا نام سن کر اس وقت کی سپر پاوریں وہ ڈگمگا جایا کرتی تھی، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جایا کرتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا عالم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقربۃ ووسادۃ حشوها ازخر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو بطور جہیز کیا دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جہیز میں ایک چادر عطا فرمائی، اور دوسرے نمبر پر آپ نے انہیں ایک تکیہ عطا فرمایا، انہیں ایک چکی عطا فرمائی، اور ایسا تکیہ اور ایسا بستر عطا کیا جس کا اندر کی بھرائی وہ ازخر گاس کی ہوئی تھی، کوئی عالی شان وہ روئی نہیں بھری ہوئی تھی۔ یہ کل سرمایہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ وہ شہنشاہ اپنی بیٹی کو بطور جہیز دے رہے جو کل کائنات کے مالک ہیں، جن کے حکم کی وجہ سے ہر شے اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ حضور فرمائے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ یہ ان کی بیٹی، اور بیٹی بھی کیسی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتیوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور ان کا یہ جہیز ہے۔ اور آج ہمیں اس وقت تک سکون ہی نہیں ملتا جب تک ہم اعلیٰ قسم کے ڈی جے نہ لگائیں، ہمیں اس وقت تک سکون ہی نہیں ملتا جب تک کسی کو نہ بلوایا جائے جس کے اوپر سے پیسوں کو لٹایا جائے، ہمیں اس وقت تک سکون ہی نہیں ملتا جب تک ہم گلی محلے والے کی رات کی نیند کا سکون برباد نہ کر دیں۔ جب تک ہم ان تکلفات میں، ان مصنوعی باتوں میں پڑے رہیں گے تب تک ہماری زندگی آسان نہیں ہو سکتی، تب تک ہماری زندگی اجیرا نہیں رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کھانا پینا کیا تھا؟ آپ کے کھانے پینے میں اگر کچھ میسر آتا تو وہ جو ہوتے یا سرکہ ہو، بہت کم ایسا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کے ساتھ روٹی تناول کرتے، بہت کم ایسا ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کھانا کیسا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ اس میں روٹی پکائی جا سکے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
چپاتی کا کچھ ٹکڑا لے کر حاضر ہوتی، جو کی چپاتی کا کچھ ٹکڑا حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ عرض کی ابا جان یہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، ایک نوالا ہے جسے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے کھایا اس کے بعد کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ یہ وہ پہلا نوالا ہے جو 3 دنوں کے بعد تیرے ابا کے پیٹ میں گیا۔ 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی تناول نہیں کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کا مکان۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اما عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہناوا کیسا تھا، حضور کا لباس کیسا ہوا کرتا تھا؟ عرض کرتی ہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک وہ موٹا اور کھردرا ہوا کرتا تھا۔ حضور موٹا اور کھردرا لباس پہنتے جس میں پیوند لگے ہوئے ہوتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کل جہان کے بادشاہ ہیں، جن کے اختیار میں اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ اگر اپنا ہاتھ اٹھائیں دوران نماز اپنا ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ میں جنت کے انگوروں کے خوشے آ جائیں، یہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ اور حضور کا پہناوا کیا ہے کہ ایک موٹا کپڑا آپ پہنا کرتے تھے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک کیسا ہے، حضور کیسے بستر کے اوپر سویا کرتے تھے؟ کچھ جواب میں یہ نہیں ملتا کہ ان کا بستر بڑا شاہانہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر بڑا شاہی بستر تھا، نہیں، جواب میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر وہ کھجور کی شال ہوا کرتی تھی۔ حضور کھجور کی شال کے اوپر سو جایا کرتے، اور بسا اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر سو جایا کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کھجور کی شال، کھجور کی شاخ کے نشانات بنے ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو اتنی وسعت یا ہمیں اتنی وسعت دے کہ آپ کا بچھونا، آپ کا بستر اعلیٰ طبقے کا ہونا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر چونکہ دائرہ جاہلیت سے نکل کر دائرہ اسلام میں آئے، دور جاہلیت کو چھوڑ کر دور اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا کہ عمر تمہاری ابھی پرانی سوچ ابھی گئی نہیں، کیا تم نے اسلام قبول کر کے بھی ابھی اسلام کو اپنے دامن میں سمیٹا نہیں؟ کیا ابھی تک ایمان اور اسلام تمہارے دل میں پختہ طریقے سے راسخ نہیں ہوا کہ جو تم ایسی باتیں کر رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچھونا ایسا بچھونا ہے۔ اور آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کیسے تصنع اور کیسے بناوٹی کاموں میں مشغول ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنا لیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے، تو پھر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بناوٹ سے کام نہیں لیا۔ حضور کے دل مبارک میں جو ہوتا حضور اسی کا واضح طور پر ارشاد فرما دیتے۔ آج ہماری زندگیاں اس کی بالکل برعکس عکاسی کر رہی ہے۔ آج ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے جملے بول جایا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ وہ بناوٹ سے پاک تھی۔ حدیث پاک کا ملاحظہ کریں، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ ذات السلاسل سے واپس لوٹتے اور فتح کے ساتھ لوٹتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ اب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں وہ شخص ہوں جو غزوے کو فتح کر کے آیا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری دل جوئی فرمائیں گے، حضور میری تعریف کے پل باندھ دیں گے۔ حضرت عمر بن عاص کے دل میں یہ خیال تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کرتے ہیں، من احب الناس الیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے محبوب ہستی کون سی ہے؟ آپ کو دنیا میں سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب سننے کے منتظر تھے حضرت عمر بن عاص کہ جواب میں میرا نام آئے گا۔ حضور فرمائیں گے کہ میں فتح کر کے آیا ہوں غزوے کو، حضور میرا نام ارشاد فرمائیں گے۔ دیکھیے حضور کے دل میں جو ہوتا حضور ظاہر بھی اسی کو کرتے، حضور بناوٹ سے کام نہ لیتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا زوجتی عائشہ، کہ پوچھنے والے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرے نزدیک محبوب کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بڑی محبوب ہے، مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔
اب صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا لا اسأل عن النساء بل اسأل عن الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عورتوں کے متعلق نہیں پوچھا، میں نے تو مردوں کے متعلق پوچھا ہے کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ حضور علیہ السلام اب بھی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے کہ عمر بن عاص تو بڑی فتح کر کے آیا ہے، تو غزوہ ذات السلاسل کو فتح کر کے آیا ہے، مجھے تیری تعریف کے پل باندھنے چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابوہا، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی دلجوئی فرمائی، ان کا بھی لحاظ رکھا، غزوہ ذات السلاسل سے فتح یاب ہو کر آئے، لیکن اس سے پہلے ان کے سوالات کے جواب میں حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ سے ان کی تعریفات کے پل نہیں باندھے، بلکہ حضور کے دل میں جو بات موجود تھی سب سے پہلے حضور نے اسی کا اظہار کیا۔ دراصل حضور علیہ السلام ہمیں اس بات کا سبق دے دے کہ کبھی بھی بناوٹ سے کام نہیں لینا، کبھی بھی تصنع سے کام نہیں لینا، بلکہ تمہارے دل میں جو بات ہو اسی کا تمہاری زبان سے اظہار ہونا چاہیے۔ آج ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بالکل خالی نظر آتی ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت سے لبریز کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے عظیم ترین شخصیات میں سے ہوں، تو پھر ہمیں پیروی بھی اس کی کرنی پڑے گی جو دنیا کے سب سے عظیم رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم